آج کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی کوئی بات سنانا چاہتا ہوں کہ سلطان مراد ترکی کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہو گزرا ہے۔ وہ اپنی سلطنت میں ہمیشہ بھیت بدل کر شہر کے اندر لوگوں کا جائزہ لیتا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ وہ سڑک پر جا رہا تو ایک لاش پڑی تھی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی، تو اس نے وہ کپڑا کھول کے دیکھا تو اندر لاش ہو۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ جی یہ یہاں کیوں پڑی ہے؟ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے۔ لوگوں نے کہا جی یہ بہت برا آدمی ہے، تو اس کا تو جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا ہے تو امت محمدیہ کا، چلو اسے لے چلتے ہیں اس کے گھر۔ اس کے گھر لے گئے۔ بادشاہ راستے کے اندر ان سے پوچھتا گیا کہ آخر کیا اس کے اندر برائی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جی یہ شراب خانے میں رہتا ہے، وہاں سے اکثر نکلتا دیکھتے ہیں اور بری عورتوں کے گھروں سے۔ خیر اسے اٹھا کے اس کے گھر لے گئے، اس کی بیوی کو اس کی لاش دی۔ تو اس کی بیوی، لوگ لاش رکھ کے چلے گئے، اس کی بیوی چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں پہ کھڑے تھے۔ اس کی بیوی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں تیری گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، اس کی بیوی کیا کہہ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہو اس کے بارے میں؟ لوگ تو اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی اسے یہی سمجھاتی تھی، یہ گھر سے جاتا شراب خانے میں، وہاں سے شراب خرید لاتا جو پیسے ہوتے، اور گھر میں لا کے گڑھے میں دبا دیتا، ضائع کر دیتا۔ میں پوچھتی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتا کہ جو میں لے کے آؤں اس سے پتہ کتنے لوگ بچیں گے اور ان کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اور اسی رات وہ بری عورتوں کے گھر چلے جاتا، وہاں ان کو پیسے دیتا اور کہتا آج آپ لوگوں کو پیسے مل گئے ہیں تو آپ لوگوں نے دروازے بند رکھنے ہیں، کوئی مرد بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے۔ تو میں اس سے پوچھتی جب وہ گھر آتا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی آج بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ جس حالات پہ آپ چل رہے ہو بے شک آپ اچھا کر رہے ہو، ایک دن لوگ آپ کا جنازہ پڑھنے والے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس نے کہا اپنی بیوی کو کہ یاد رکھنا میرا جنازہ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، علماء کرام اور بادشاہ تک پڑھیں گے۔ تو یہ بات سن کر اس کی سلطان مراد نے بتایا کہ میں ہی سلطان مراد ہوں اور صبح اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، سب علماء کرام، بادشاہ نے بھی جنازہ پڑھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر اہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے بھید جان جائیں تو گونگے ہو جائیں۔ تو کسی کے بارے میں بھی اندازے یا کچھ دیکھی ہوئی چیزیں بھی غلط ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے دیکھی ہوئی بھی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ صوفیہ کی نظر میں ہے اور ہوگا، صوفی اس کو کس طرح دیکھتا ہے؟ ایک جگہ تم ہو اور ایک جگہ تم نے پہنچنا ہے، یہی ساری تمہاری جنگ ہے اور یہی تمہاری ساری زندگی ہے۔ انسان کی حماقت دیکھو کہ یہ کروڑوں سالوں سے دوڑ رہا ہے، مگر جہاں ہے اور جہاں ہونا ہے کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ کم ہونے میں نہیں آ رہا، مگر پھر بھی یہ دوڑے جا رہا ہے اور ہوگا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو پایا، کبھی طے ہو بھی نہیں سکتا۔ امید اور منزل کے درمیان دوری ہمیشہ ایک سی رہتی ہے۔ بے شک کوئی 10 روپے کا مالک 1 کروڑ کی خواہش میں چل رہا ہے اور 1 کروڑ کا مالک 1 ارب کی خواہش میں چل رہا ہے اور ہوگا کے درمیان فاصلہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ یہ انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ جس دن تمہیں خیال آ جائے کہ جہاں تمہیں ہونا تھا وہیں تمہاری منزل تھی،
پھر تم عام انسان نہیں رہے، سمجھ لو صوفی ہو گئے ہو، کیونکہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو یہاں اور وہاں کے فاصلے کا ہی نام ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا جسے تم سمجھ رہے ہو حقیقتاً وہ دنیا ہی ہو۔ امید اور منزل کا فاصلہ ایک سا رہتا ہے، اور صرف یہ ہی عنائی زندگی کا راز ہے۔ اس کائنات کا بس یہی ایک راز ہے۔ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی کتابیں رٹ رکھی ہیں اس لیے صوفی ہے؟ نہیں، وہ بس ایک کوٹ کو ڈی کوٹ کر دیتا ہے کہ خواہش اور منزل کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ برابر قائم رہتا ہے۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے اور حسرت سے کہتا ہے کہ اس نے تو سب پا لیا، مگر کبھی اس کروڑ پتی سے بھی پوچھا ہے تم نے کیا؟ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس نے جو پانا تھا پا لیا۔ غریب ملک سوچتے ہیں امریکہ جتنی فی کا آمدنی ہو جائے تو منزل مل گئی، مگر کبھی امریکہ سے بھی پوچھا کیا اسے منزل مل گئی ہے؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے، وہ سیف ہو جائے گا۔ کیا جس ملک کے پاس ایٹم بم ہے وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتا ہے؟ اس نے اسلحہ بنانا چھوڑ دیا ہے۔ وہ غریب ملکوں سے زیادہ اسلحے کی دوڑ میں لگا ہے۔ جو ملک جتنی زیادہ مالی وقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی دوڑ رہا ہے، وہ اتنا ہی لالچ میں ہے، اور یہی فرد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو کروڑ پتی ہے وہ زیادہ بھاگ رہا ہے۔ تم کیا پا لیتے ہو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تمہارے یہاں اور وہاں کا جو فاصلہ ہے وہ تمہارا اصل مسئلہ ہے۔ یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہونے والا ہے ہی نہیں۔ وجہ پتہ اس کی کیا ہے؟ یہاں حقیقت ہے اور وہاں افسانہ۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے کے دن سے موت کے دن تک تم دوڑتے ہو، مگر یہاں اور وہاں کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ کبھی سوچتے ہو کہ جو پانا تھا وہ نہیں ملا، شاید کوشش زیادہ نہیں کی۔ لیکن جو مسلسل کوشش کرتے ہیں اور دن رات محنت کرتے ہیں، کبھی ان سے پوچھو کہ یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہو گیا؟ دوڑنے کی شدت پر کچھ بھی منحصر نہیں۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان فاصلہ قابل عبور ہے ہی نہیں۔ تم زندگی کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کو غور سے دیکھو تو صبح آغاز امید سے ہوتا ہے اور اختتام پریشانی پر۔ کبھی بچوں کو دیکھا وہ کیسی کیسی خواہشیں کرتے ہیں، اور ان خواہشوں کو پا لینے کا کتنا یقین ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں کو دیکھو، پائلٹ بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، سب انہیں کتنا آسان لگتا ہے۔ وہی بچے جنہیں آسمان مٹھی میں لگتا تھا، جوان ہوتے ہی وہ جانتے ہیں کہ آسمان تو دور کی بات، تھوڑی سی زمین پر بھی قبضہ جمانا کتنا مشکل ہے۔ جب اس طرح دوڑنے والا انسان جب زندگی کی شام سے ٹکراتا ہے تو جان پاتا ہے کہ اب بھی اس کی یہاں اور وہاں کا فاصلہ اتنا ہی ہے جس وقت اس نے دوڑنا شروع کیا تھا۔ تو ایسا شخص پاگل نہ ہو تو کیا ہو؟ تم دیکھو تو صحیح ارد گرد مرتے لوگوں کو کس اذیت میں مر رہے ہیں، کیسی تشنگی کے احساس سے مر رہے ہیں، کس پریشانی کے ساتھ زندگی کے تجربے کو الوداع کر رہے ہیں۔ تم ہزاروں سالوں سے انسان کو ایسے مرتے دیکھ رہے ہو، مگر تم اس جھوٹ کو سمجھنے پر تیار نہیں۔ تسکین اور امید کے بیچ کا یہ فاصلہ جھوٹ تو نہیں؟ آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ پرانے زمانے کا ایک بڑا بادشاہ بڑی سلطنت رکھنے والا تھا۔ اس کے پاس درجنوں اس کی بیویاں تھیں اور اس کے
100 के करीब बेटे थे। उसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। एक दिन बैठा था और मौत का फरिश्ता उसके पास आ गया। बादशाह साहब तैयारी पकड़ लीजिए, चलने का वक़्त हो गया। बादशाह घबरा गया और कहा, चलने का वक़्त? अभी तो बहुत सी मंजिलें अधूरी हैं, अभी तो कितनी ख्वाहिशें अधूरी हैं, कितनी फतूहात नामुकम्मल हैं, अभी कैसे मर जाऊं? फरिश्ते ने कहा, मैं तो लेने आया हूं, किसी को तो लेकर जाऊंगा। अब नहीं चलना, आप नहीं चलना चाहते तो अपने बेटों में से किसी को तैयार कर लीजिए, वो अपनी ज़िंदगी आपको दे दें तो मैं उसे ले जाऊंगा। बादशाह ने सब बेटों को बुला लिया और सबको कहने लगा कि अभी तो मेरी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो काम अधूरे हैं, इतनी फतूहात अधूरी हैं, तो ऐसे करो कि मेरी जगह आप में से कोई जान दे दो। बादशाह का बेटा कोई 80 साल की उम्र का था, कोई 60 साल की, कोई 50 की, कोई 45 की। सब ने इनकार कर दिया। सब ने कहा, जी हम अपनी जान नहीं देते। जो सबसे छोटा था उसने इतनी सी महफिल से ज़िंदगी का राज पा लिया। उसकी उम्र 15 साल थी, जो सबसे छोटा था। उसने कहा, मैं आपको अपनी उम्र देने को तैयार हूँ, मौत के फरिश्ते को कहिए कि मुझे ले जाए। मौत का फरिश्ता भी वहीं था। मौत का फरिश्ता बड़ा हैरान था कि तुम क्यों मरने पे तैयार हो। इसने कहा कि 100 साल जीने के बाद भी मेरे बाप के काम अधूरे हैं, तो मैं जी कर क्या तीर मार लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लूँगा और फिर अपने बेटों से ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँगा। इससे मैं इतना तो जान गया हूँ, मैं चाहे जितने भी साल जी लूँ, मेरे काम अधूरे ही रहेंगे। इस छोटे लड़के ने कहा मौत से कि अगर मैं इस वक्त मरता हूँ तो इतना तो सुख हासिल है कि बग़ैर इन ख्वाहिशों के मर रहा हूँ। यही फरिश्ता जान ले गया उस लड़के की निकाल के। उस लड़के ने जान निकालने से फरिश्ते से एक अर्ज़ की कि जब 100 साल मेरे बाप के पूरे हो जाए ना और आप जान निकालने आओ तो वो मामलात मुझे ज़रूर बताना। 100 साल बाद, वक़्त गुज़रने के बाद फरिश्ता फिर आया। उसने बादशाह को कहा कि बादशाह तैयारी पकड़िए, जाने का वक़्त आ गया। बादशाह ने फिर वही कहा कि जी अभी तो बहुत सी ख्वाहिशें बाकी हैं, एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई और बहुत सी अधूरी हैं, तो मेरे तो अभी बहुत काम बाकी हैं। उसने कहा इतनी में बादशाह के जो वो 100 बेटे थे वो भी वफ़ात पा गए और बीवियां भी, उसने शादियां कर ली और बच्चे हो गए उसके। इसी तरह फिर फरिश्ते ने कहा जी जान चलो किसी बेटे की ले दें। सब बेटों ने इनकार कर दिया। वही छोटे बेटे ने जान देने के लिए तैयार हुआ, मगर उसने अपने एक बाप से सवाल किया कि अब्बा जान ये बताएं कि आपने 200 साल ज़िंदगी पा ली, आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी हुई है? बादशाह ने कहा नहीं, अभी तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उसने फरिश्ते को कहा कि जी जल्दी करो, मेरी जान निकाल लें, क्योंकि मेरे बाप की अभी 200 साल जीने के बाद भी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो मैं कितना जी लूँगा और मेरी ख्वाहिशें पूरी होंगी। चला गया। ये सिलसिला काफ़ी अर्सा तक चलता रहा, दहाइयों तक चलता रहा। 10वीं दफ़ा जब फरिश्ता आया उसने कहा कि जी आप तैयार हो जाएं। बादशाह का कह रहा कि जी अभी भी मेरी बड़ी ख्वाहिशें बाकी हैं। फरिश्ते ने कहा कि आप, मौत के फरिश्ते ने कहा कि अभी तक कुछ समझ नहीं पाए। तो मौत का फरिश्ता भी आके थक गया था। उसने कहा जी अब तो आपको ही चलना पड़ेगा। तुम्हें इस बात पर बादशाह की हंसी आ रही होगी, तो अपनी हंसी को यहीं रोक लो।
تم بھی یہ بات موت سے بہت بار کہہ چکے ہو۔ یہ بات کو غور سے سننا۔ بادشاہ بھی 10 بار کہہ چکا تھا مگر وہ بھول چکا تھا۔ تم اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ دیکھتے ہو سارے بوڑھے کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں بڑا سکھ تھا۔ کسی بچے کو تم نے کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بچپن میں سکھ ہے۔ کسی بھی بچے سے پوچھو، ایک ہی خواہش میں جی رہا ہوتا ہے کہ کب بڑا ہوں گا۔ اسے بڑا ہونے میں سارا سکھ نظر آ رہا ہوتا ہے، خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سارے بوڑھے کہتے رہیں کہ بچپن میں سکھ تھا، مگر تمہیں کوئی بچہ یہ کہتا نہیں ملے گا کہ بچپن میں سکھ اور خوشی ہے۔ بچے کو سکھ دوسری سمت میں نظر آ رہا ہے، اسے خوشی بڑے ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ سارے بچے بڑے ہونے کو بے قرار ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑوں کی دنیا ہے، ان کے پاس ہی سارا اختیار ہے، ان کے پاس ہی ساری روک ٹوک کی طاقت ہے، جدھر جائیں جو کھائیں جو کریں۔ دیکھتے ہو گھروں میں بڑے سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بولتے ہیں اور کھیلتے ہیں تو ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے۔ بچے اس وقت بڑوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا احمقانہ باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کام کی بات یعنی ہمارا کھیل کود روکا ہوا ہے۔ بالکل وہی کچھ بڑے جو بچوں کے کھیل کود کے وقت کرتے ہیں، اور بچے اس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ہوں اور یہ اختیارات ہمیں بھی ملیں اور بڑوں کو سمجھا سکیں کہ فضول کی باعث مباحثوں کی بجائے کھیل کود میں پڑھو۔ مزے کی بات، جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے وہ گھر میں انہی باعث مباحثوں میں پڑا ہوا جنہیں ختم کرنے کے لیے وہ بڑا ہونا چاہتا تھا۔ یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ بچپن بڑا خوبصورت تھا۔ وہ بچپن جس کی سب سے بڑی خواہشیں تھی بڑا ہونا، وہ بچپن اب خوبصورت ہو گیا۔ تم انسانوں کا پتہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دور سے تم دور ہوتے ہو اس کے دکھ بھول جاتے ہو، اس کے سکھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ اس بوڑھے کو بچپن کا صرف حسن یاد رہ جاتا ہے، کھیل کود یاد رہ جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی بچپن کو بڑے ہونے کی خواہش میں کیسے سسک سسک کر گزارا تھا۔ یہی راز ہے اسی زندگی کا جو خواہشوں سے جڑی ہے، جو چیزوں سے جڑی ہے۔ جس دن تم خواہشوں کے بغیر زندگی کو دیکھ سکو گے، اسی دن تم زندگی کی حقیقت کو دیکھ سکو گے۔ جب تک وہ طے نہیں ہوتا جو چیزوں کا استعمال کرنے والا ہے، جب تک وہ چیزوں سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرتا رہے گا، وہ سکھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سکھ چیزوں سے جڑی کوئی حقیقت نہیں۔ سکھ تمہارے ہونے میں ہے، نہ کہ چیزوں کا تمہارے ہونے میں۔ تم سکھی ہو تو ہر چیز تمہیں سکھ دے گی، تم سکھی نہیں ہو تو جو چیزیں تمہیں سکھ نہیں دے سکتی وہ نہیں دیں گی۔ آج تک اتنا ہی۔ نئی نسل زیادہ لمبا سننا پسند نہیں کرتی، ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ ذرا گانوں میں یا دوسرے ڈراموں میں فلموں میں وقت گزارنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تو میں زیادہ سے زیادہ، کئی دوستوں نے کہا کہ شارٹ کیا کرو، میسج آئے میرے واٹس ایپ پہ، تو میں اسی لیے شارٹ کرتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا۔